نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ وعاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت 19 سے 22 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ وعاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ آیت 19: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ آیت 20: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ آیت 21: وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ آیت 22۔ ترجمہ: مومنوں، تمہیں یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے نہ روکو تاکہ ان سے جو کچھ تمہارا دیا ہوا ہے لے لو، مگر جب کہ وہ کھلی بے حیائی کریں اور ان کے ساتھ دستور کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہے تو ممکن ہے کہ تم ایسی چیز ناپسند کرو جس میں اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی ہوں۔ اگر تم کسی عورت کی جگہ دوسری عورت بدلنا چاہو اور ایک کو مال کا ڈھیر دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی نہ لو۔ کیا تم وہ مال ناحق اور کھلے گناہ سے لینا چاہتے ہو؟ اور تم اس سے وہ مال کس طرح لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے تک پہنچ چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد لے چکی ہیں؟ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں۔ ہاں، جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ واقعی یہ بے حیائی اور بغض کا کام ہے اور بری راہ ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 19 سے 22 کا۔ تفسیر: آیت 19: باپ کی بیوی بیٹے پر حرام ہے۔ کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے ولی اس کی بیوی کے حقدار سمجھے جاتے تھے، پھر یا تو وہ خود اس سے نکاح کر لیتے تھے یا اپنی مرضی سے کسی اور سے نکاح کرا دیتے تھے یا اسے بٹھائے رکھتے تھے۔ اولیاء عورت کی بنسبت یہی لوگ عورت کے زیادہ حقدار سمجھے جاتے تھے۔ پھر یہ آیت اتری: مرد اپنے عزیز کی بیوی کا وارث ہوتا تھا اور اس کی بیوہ کو مرتے دم تک شادی نہیں کرنے دیتا تھا جب تک وہ مہر سے دستبردار نہیں ہو جاتی۔ اللہ نے اس رسم کی ترویج فرما کر اسے مٹا دیا۔ بیویوں کو تنگ کرنے کی ممانعت۔ پھر فرمایا کہ انہیں تنگ نہ کرو کہ ان سے کچھ مال ملے۔ عزل سے رہنے سہنے میں تنگ کرنا مراد ہے
تاکہ وہ تنگ آ کر سارا یا آدھا مہر کا کچھ حصہ یا اپنا کوئی حق چھوڑ بیٹھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت کسی کے پاس ہو اور وہ اس سے ناخوش ہو اور اس کا مہر اس کے ذمے ہو اور یہ عورت کو اس لیے تنگ کرتا ہو کہ یہ تنگ آ کر اپنا مہر اسے دے دے، ایسا کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ حسن معاشرت کا بیان۔ پھر حسن معاشرت کا بیان ہے کہ بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت رکھو، اچھا برتاؤ کرو، نرمی و محبت سے پیش آؤ، حسب وسعت اپنی حالت بھی اچھی رکھو، جیسے تم اپنی بیویاں بنی سنوری دیکھنا چاہتے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت 228 میں فرمایا یعنی تمہارے حقوق کی طرح عورتوں کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اچھا وہی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ آپ ازواج مطہرات سے بڑی محبت و پیار سے، کمال خوش اخلاقی سے اور ہنسمکھ پیش آیا کرتے تھے، انہیں خوش رکھتے تھے، ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے، ان کے دلوں پر میل نہیں آنے دیتے تھے اور ان کے کھلانے پلانے میں تنگی نہیں کیا کرتے تھے، اور نہایت فراخی سے انہیں خرچ دیا کرتے تھے، اور ان سے ایسی مزے مزے کی باتیں کیا کرتے تھے کہ وہ مسکرا دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ آپ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑے، اس دوڑ میں صدیقہ رضی اللہ عنہ آگے نکل گئیں، پھر ایک مدت کے بعد دوڑ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس سے آپ کی غرض صدیقہ رضی اللہ عنہ کو خوش رکھنا اور ان کا دل بہلانا تھا۔ آپ جس ام المومنین کے پاس رات گزارتے وہیں تمام ازواج مطہرات جمع ہو جاتی اور سب آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتی۔ کبھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شام کا کھانا سب کے ساتھ مل کر کھا لیتے، پھر ہر ام المومنین اپنے اپنے گھر چلی جاتی اور آپ باری والی کے گھر رات گزارتے۔ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک چادر میں سوتے، کرتا اتار دیتے اور تہبند بندھا رہتا۔ غرض کمال شفقت و محبت کے ساتھ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ آپ ہر کام میں مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں، اس لیے مسلمان بھی حسن معاشرت کی پوری کوشش کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے تمہاری بہتری نبی کی اتباع میں ہے۔ پھر حکم ہے کہ دل نہ چاہنے کے باوجود بھی عورتوں سے حسن معاشرت رکھنا ایک بہت بڑی بھلائی کا پیش خیمہ ہے، شاید نیک بچے پیدا ہو جائیں اور اللہ ان کے ذریعے خیر کثیر عطا فرما دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مرد مسلمان عورت کو نہ چھوڑے، اگر وہ اس کی کسی عادت سے ناراض بھی ہے تو دوسری عادتوں سے خوش بھی ہوگا۔ آیت 20 یعنی اگر کوئی اپنی بیوی چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہے تو اس کے مہر میں سے کچھ بھی واپس نہ لے، اگرچہ اس نے اسے مہر میں خزانہ کیوں نہ دے دیا ہو۔ معلوم ہوا کہ زیادہ سے زیادہ مہر باندھنا بھی روا ہے، بشرط یہ کہ ادا کر دیا جائے۔ آیت 21 یعنی اب مہر واپس لینا روا نہیں، کیونکہ تم اس سے فائدہ اٹھا چکے ہو اور جنسی تعلقات بھی ہو چکے ہیں۔ لعان والی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ تم میں کوئی نہ کوئی ضرور جھوٹا ہے، اب بھی اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو کر لے۔ مرد بولا میں نے جو مہر میں اسے مال دیا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اسی کے عوض تو یہ تجھے حلال ہوئی تھی، اگر اس پر جھوٹا الزام ہے تو پھر تو اور بھی دور کی بات ہے۔ پھر فرمایا کہ نکاح جو ایک انتہائی مضبوط عہد ہے اس میں تم باندھے جا چکے ہو۔ عورتوں سے حسن معاشرت، پھر فرمایا عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ابھی بیان ہو چکا کہ کس طرح سے عورت و مرد کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آیت 22 باپ کی بیویاں حرام ہیں، باپ کی بیویاں باپ کی عظمت و حرمت کی وجہ سے بیٹے پر حرام ہیں، عقد کے ساتھ ہی حرمت ثابت ہو جاتی ہے، حرمت پر سب کا اتفاق ہے۔ ایک انصاری فرماتے ہیں ابو قیس بن اسلط کی جو نیک اور صالح بیوی تھی، موت کے بعد ان کے بیٹے قیس نے ان کی بیوی پر پیام ڈالا۔ بیوہ بولی کہ میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہوں اور تم اپنی قوم میں نیک بھی ہو، اچھا میں اس بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہوں۔ آ کر بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القیس فوت ہو گئے ہیں۔
فرمایا بہت اچھے آدمی تھے۔ بولی ان کا بیٹا قیس مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور ہے بھی اپنی قوم میں نیک و صالح، مگر میں اسے اپنے بیٹے کے برابر سمجھتی ہوں، آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اپنے گھر جا کر بیٹھو۔ پھر یہ آیت اتری۔ جاہلیت میں باپ کی بیویوں سے نکاح کرنے کا عام دستور تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا وہ گزر چکا۔ بہرحال مسلمانوں کے لیے باپ کی بیوی سے نکاح حلال نہیں، اور یہ انتہائی بری بات ہے، اس لیے اللہ نے اسے بے حیائی کا موجب اور بری راہ فرمایا۔ لہٰذا اے مسلمانوں خبردار، ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کے پاس تک نہ جاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 32 میں فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بری راہ ہے۔ یہاں لفظ مخت زیادہ کیا، یعنی یہ نکاح بذات خود ایک بڑا گناہ ہے۔ سوتیلی ماں سے نکاح کرنے والے کا حکم، پھر فرمایا یہ بری راہ ہے، یعنی اس کے لیے بری ہے جو اس راہ پر چلتا ہے۔ اگر کسی نے یہ راہ اختیار کی تو اسے قتل کر دیا جائے، اس کا مال بیت المال میں لے لیا جائے گا، جیسا کہ احمد اور سنن اربع میں مختلف سندوں سے ابو بردہ اور ابن عمر اور برا بن عازب اپنے چچا زاد بھائی سے روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس شخص کے پاس بھیجا جس کے باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا تھا، کہ اسے قتل کر دیا جائے اور اس کا مال لوٹ لیا جائے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے چچا حارث بن عمیر جھنڈا دیے ہوئے جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا تھا میرے پاس سے گزرے۔ میں نے پوچھا چچا جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہاں بھیجا ہے؟ بولے اس کی طرف جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، آپ نے مجھے اس کی گردن اڑانے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ تھا سورہ نساء کی آیت 19 سے 22 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔